بے نمازی کی سزائیں۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ دیکھا انتہائی سرسبز اور شاداب نہریں اور چشمے بہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی اچھا استقبال کیا، بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی، جس سے آپ نے بہت تعجب کیا۔ لیکن جب اسی گاؤں سے 3 سال کے بعد گزرے تو کیا دیکھا، نہریں اور چشمے خشک ہو چکے ہیں، سارا سبزہ خشکی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حیران ہو کر اپنے پروردگار سے سوال کیا، پالنے والے، اتنی مدت میں یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ یہ بستی کیسے ویران ہو گئی؟ وہی نازل ہوئی، اے عیسیٰ، اس بستی کے ویران ہونے کا سبب یہ ہے کہ ایک دن ایک بے نمازی اس بستی میں داخل ہوا۔ اس نے چشمے سے منہ ہاتھ دھویا، جس کی نحوست کی وجہ سے چشمے کا پانی بند ہو گیا، دریا کی روانی رک گئی اور یوں یہ بستی ویران ہو گئی۔ اور اے عیسیٰ سنو، جس طرح نماز نہ پڑھنے والے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کا ذکر اور تاکید قرآن میں کتنی بار آئی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نمازی کے تمام کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز آپ کے جسم اور دماغ میں کیا تبدیلیاں لے کر آتی ہے؟ نماز کس طرح سے آپ کے روحانی اور جسمانی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے، اور نماز ادا نہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں؟ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، جس کے بعد امید ہے کہ آپ اور آپ کے پیارے پکے نمازی ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، نماز دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ یہ مومن کا میزان عمل ہے، جس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہی کیا جائے گا۔ یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ نماز گناہوں سے دوری اور ان کو مٹانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ نماز نہ صرف شیطان کو بندے سے دور رکھتی ہے، بلکہ یہ انسان کو دیگر آفات اور بلاؤں سے بھی بچاتی ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز مسلمان کے لیے ہدایت کا راستہ اور نور ہے۔ نماز ملائکہ کی بھی پسندیدہ عبادت اور اللہ کا بندے سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی بروقت ادائیگی پر بہت تاکید ملتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بے نمازیوں کے لیے بہت وعید آئی ہے۔ بے نمازی بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور سزا کا حقدار ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی فکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت سخت احکامات ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض کی گئی ہیں۔ جس شخص نے ان کو اس طرح ادا کیا ہوگا کہ ان کو ہلکا سمجھ کر ان میں کچھ بھی کمی نہ کی ہوگی، تو اس کے لیے اللہ پاک کے پاس جنت میں داخل کرنے کا عہد ہوگا، اور جو شخص ان کو ادا نہ کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ بحوالہ ابو داؤد، حدیث نمبر 1420۔ بے شک نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی۔ اگر وہ کامل پائی گئی تو وہ بھی اور اس کے سارے اعمال قبول ہوں گے۔ اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ بھی اور دیگر سب اعمال بھی مردود ہو جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص اور اس کے کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، نمازی کی مثال اس تاجر کی سی ہے جو اس وقت تک نفع حاصل نہیں کر سکتا جب تک پورا مال خرچ نہ کرے۔ یوں ہی نمازی کی نفل نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ فرض ادا نہ کر لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، نماز ارکان اسلام میں توحید و رسالت کی شہادت کے بعد سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان اور کفر کے درمیان
حد فاصل قرار دیا ہے۔ نماز اسلام میں ایسا عمل ہے جو ہر امیر، غریب، مرد، عورت، کمزور، طاقتور سب پر بلا کسی تفریق کے سفر و حضر ہر صورت میں فرض ہے اور اس کو ادا کرنے کا حکم ہے، جبکہ دیگر عبادات کا ایسا کوئی حکم نہیں، بلکہ ان میں حالات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً زکوٰۃ اور حج صرف غنی اور اس کی استطاعت رکھنے والوں کے اوپر فرض ہے۔ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نماز تمام عبادات میں افضل ترین عبادت ہے۔ نماز تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے۔ نماز اسلام میں سب سے پہلی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، چند قرآنی آیات کے مفہوم کو ثبوتاً اور برکتاً ذکر کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی کہ جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ خواتین و حضرات، نماز قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ انسان جب برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اس میں نیکیوں کی طرف ایک قلبی لگاؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی روح کو پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو رہا ہے۔ نماز صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے سے فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز ادا کرنے سے ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے سے عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے سے عشاء سے فجر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے پورے دن میں بہت سی غلطیاں ہونے کے مکمل امکانات ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ان غلطیوں کا کفارہ بنا دیا۔ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو۔ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی اور قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ سستی، کاہلی اور بے عملی کو مکمل ختم کرنے کا ایک بہترین ورزش اور علاج ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 100% طریقے کے مطابق ادا کر کے دنیا اور آخرت کے تمام دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے بدن اور روح کو تقویت دیتا ہے۔ نماز ہمارے بیرونی اعضاء کی خوشنمائی، خوبصورتی اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بدن کے اندرونی اعضاء، دل، دماغ، گردے، جگر، پھیپھڑے، معدہ، آنتیں، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ اور تمام اجسام کے مسلز، عضلات، ہر قسم کے گلینڈز کو تقویت دیتی ہے۔ نماز ایسا عمل ہے جس سے عمر میں اضافہ یعنی صحت مند عمر حاصل ہوتی ہے۔ انسان اس کے قائم کرنے سے غیر معمولی طاقت کا مالک بن جاتا ہے۔ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے۔ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ پاک جسم اور پاک صاف لباس میں ملبوس اللہ کے حضور حاضر ہو۔ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھونے سے
انسان جلد کی موذی بیماریوں کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریوں سے نجات پاتا ہے۔ اس کے علاوہ وضو میں مسح کرنے سے، گردن پر تر ہاتھ پھیرنے سے ذہنی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5 نمازیں ہلکی پھلکی ورزش کا بہترین ذریعہ ہیں جو صحت کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اتباع کا قول ہے، صبح کی سیر اور شام کے کھانے کے بعد گشت کرنا صحت کے لیے بہت مفید اور انتہائی ضروری ہے۔ نماز فجر اور عشاء کی باجماعت ادا کرنے سے صبح و شام کی سیر کا موقع مل جاتا ہے۔ یوں ہی مذہبی فریضہ کی ادائیگی کے ساتھ ہم متوازن صحت کے اصولوں پر بھی کاربند رہتے ہیں۔ الغرض نماز میں انسان کی کامل صحت اور تندرستی کے بہت سے راز ہیں۔ نماز برائیوں اور بے حیائیوں کے فعلوں سے بچاتی ہے، نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ نماز کے سبب ایک اعلیٰ اخلاق اور کردار شخصیت بن کر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اگر نماز کی حقیقی روح کو سمجھ لیا جائے تو پھر معاشرہ بہت جلد تمام معاشرتی اور سماجی برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، فریب، زنا، چوری، بدعہدی، خیانت، ملاوٹ، رشوت، سود اور اس طرح کے معاشرتی جرائم بہت جلد ہمارے معاشرہ سے ناپید ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ قائم کیا جائے۔ جس طرح نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے منع کرتی ہے، اسی طرح نماز طہارت اور پاکیزگی کی ترغیب دیتی ہے۔ لہٰذا نماز کا پابند شخص اپنی روحانی جسمانی صفائی کے علاوہ اپنے گھر، گلی اور محلے کو صاف ستھرا رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو صفائی کی ترغیب دینے میں اور ماحول اور معاشرے کو صاف ستھرا بنانے میں اپنا کردار بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ خواتین و حضرات، نماز واحد ایسی عبادت ہے جس میں رکوع و سجود کے علاوہ اللہ اکبر کے ورد کا خصوصی اہتمام ہے۔ سجدہ محض ایک وقتی رسمی نوعیت کا جسمانی فعل ہی نہیں، بلکہ وہ بندہ کو رب تعالیٰ کے آگے جھکاتا ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی کو حق و صداقت کے تابع کر دیتا ہے۔ سجدہ خدائی بزرگی اور وحدانیت کا کھلا اظہار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ اس سے انسان اپنے عاجز اور ملنسار ہونے کا برملا اظہار کرتا ہے۔ نماز ہی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ اکبر کا ورد کثرت سے آتا ہے۔ انسان اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے پر اثر الفاظ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی ہستی موجود نہیں جو بڑائی اور عظمت کے لائق ہو۔ ناظرین، یوں تو انسان اپنی انسانیت اور بشریت برملا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور بزرگی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کے ورد سے انسان کے دل سے تکبر، غرور، گھمنڈ، بڑائی، شوخی اور چکنی چوڑی باتوں کے بڑے بڑے دعووں جیسی تمام خرافات ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں وہ دونوں جہانوں میں اللہ کی خاص نعمت، رحمت، برکت اور احسانات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ سجدہ اور اللہ اکبر کا ذکر ہمیں عجز و انکساری کی زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نماز سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے مذکورہ گفتگو کے مطالعہ سے حاصل کی، لیکن ہم میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نماز کی طرف کچھ خاص توجہ نہیں دیتے اور نماز کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کسی بے نمازی کا ایک نظر کسی گھر کی جانب دیکھ لینا اس گھر کو تباہ ویران کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ذرا کچھ ہوش کریں، جس گھر کا ہر فرد بے نمازی ہو اس گھر کی تباہی کا عالم کیا ہوگا؟ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو ان تمام نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ وہ شخص ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ دوستو، بے نمازی کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز سے برکت ختم کر دیتا ہے، لیکن سب سے اہم عمر میں برکت ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ انسان کو فلاح و خیر کی جانب آنے کی دعوت دیتا ہے، جبکہ ایک بے نمازی دن میں 5 مرتبہ اللہ ہی کے بلاوے کو ٹھکرا دے۔ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک اور ہمارا خالق ہے، اس کا اتنا بلند مرتبہ ہے،
اگر کوئی بدنصیب، بدبخت اور نافرمان اس کے بلاوے کو بھی رد کر دے تو اس کے کسی بھی کام میں برکت کیسے رہ سکتی ہے؟ ایسا انسان ایک طرح کا زمین پر بوجھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی زندگی میں سے برکت ختم کر دے، تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، بے نمازی کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانی ختم کر دے گا، یعنی اس کے چہرے سے مومنوں والا نور اور خوبصورتی ختم کر دی جائے گی۔ ذرا غور کریے، آج کا دور کس قدر ظاہری چمک دمک کا دور ہے، جس میں ہر خاص اور عام کی خواہش ہوتی ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت نظر آئے۔ اگر ایسے میں اس کے چہرے پر بے رونقی ہو، پھٹکار برس رہی ہو، تو کوئی اس پر توجہ دینا تو دور کی بات، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ تصور کریں کہ جس کے چہرے سے اللہ نور کو ختم کر دے، وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے شخص سے فطری طور پر کراہت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا حکم نظر انداز کرے، مسلسل نافرمانی کرے، تو اس کے چہرے پر ویرانی اور وجود پر بے رونقی کے ڈیرے ہوں گے۔ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ جو شخص 5 وقت نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتا ہے اور دن میں 5 مرتبہ اس کی جلد صاف ہوتی ہے، طبی لحاظ سے بھی اس انسان کا فائدہ ہے، وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دن میں بار بار پانی سے اپنے چہرے کو صاف کرنا اسے اجلا بنا دیتا ہے۔ بے نمازی کی سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہیں دے گا۔ فرض کریں ایک آدمی سخی ہے، وہ غریبوں کو اور خلق خدا کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان سے ہمدردی کرتا ہے اور ان پر مہربانی کرتا ہے، تو یقیناً یہ بہت اجر و ثواب کے کام ہیں۔ اللہ کی مخلوق پر مہربانی اللہ کو بہت پسند ہے، جس کا صلہ بھی اللہ نے بہت رکھا ہے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی سربند شراب پلائے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ سارے کام کرنے والا بے نمازی نکل آئے تو اس کا سب اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ نماز میزان عمل ہے، ہر اچھے عمل کو تولا جائے گا، لیکن پہلے دیکھا جائے گا کہ آیا وہ شخص نمازی ہے یا بے نمازی۔ دوستو، حدیث مبارکہ کے مطابق بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، نہ ہی نیک لوگوں کی دعا میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی دعا آسمان تک نہیں جاتی اور مخلوق خدا اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بے نمازی کے یہ نقصانات بہت شدید ہیں۔ ہم اس زمین پر اللہ کے محتاج ہیں اور ہمیں قدم قدم پر اس سے دعا کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ آسمان تک نہیں جاتی، پہلے ہی رد کر دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا سنتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مخلوق کی حاجات اور ان کی بھلائی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بے نمازی کو ان کی دعا میں خیر نہیں ملتی، کیونکہ اللہ بے نمازی کا شمار اس دعا میں کرتا ہی نہیں۔ اسی طرح مخلوق خدا خود بخود اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے اور بے نمازی کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں رکھتا، جبکہ جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے اس سے مخلوق بھی محبت کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بے نمازی کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ زمین اور آسمان میں رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پھر بھی نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے نمازیں نہ پڑھے، تو ایسا شخص اجماع امت کے مطابق کافر ہے۔ اور جس شخص کو نماز کی فرصت کا علم نہیں تھا، وہ نماز کو ترک کر دے، جیسا کہ 9 مسلم افراد، تو ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ انہیں سکھایا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، نماز اہم ترین عبادت ہے اور ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ اسلام کی علامت ہے اور دین کا ستون ہے، گناہوں کی معافی، دل کو نورانی بنانے اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں، لیکن افسوس ہے کہ نماز جتنی اہم ہے،
ہمارے زمانے میں اتنی ہی اس سے غفلت اور لاپرواہی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نماز چھوڑنے والوں کی مذمت اور ان پر بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گئے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارہ میں ہوگا، اور اگر نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے، یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، پھر ایسی نماز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگے گی، اور وہ نماز نمازی کو یوں دعا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور اگر بندہ نماز کو غیر وقت میں پڑھتا ہے تو اس حال میں اوپر جاتی ہے کہ وہ تاریک ہوتی ہے، آسمان تک جاتی ہے تو وہاں سے پرانے گیلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نمازی کو یوں بد دعا دیتی ہے، اللہ تجھے یوں ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے کیا۔ نماز صرف ادا ہی نہ کی جائے بلکہ اس کے وقت پر ادا کی جائے، اور اگر نماز کی فکر نہ کی کہ کبھی پڑھی تو کبھی نہیں، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ یعنی اگر آدمی سے اس کا مال اور بال بچے سب چھین لیے جائیں اور وہ اکیلا کھڑا رہ جائے تو جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں اس کو ہوگا، ایسا ہی صدمہ نماز چھوٹنے میں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کا ضائع کرنا بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہے، اور آدمی جس قدر اپنے بال بچوں اور مال و دولت کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ نماز کے ضائع ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا نماز بہت اہتمام اور توجہ کے ساتھ باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ ایمان کے بعد اسلام کا بنیادی ستون نماز ہے۔ نماز پنجگانہ ادا کرنے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، اور نماز نہ پڑھنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ زنا اور چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن بلا عذر شرعی نماز نہ پڑھنا ان سب گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ نماز کو سستی یا غفلت کی وجہ سے چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ نماز کو چھوڑ کر باقی نیک اعمال کرنے سے ترک نماز کے گناہ کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور توحید رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ فرض کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں لاتعداد مرتبہ نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے، اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔ نماز کی یہ خاص تاثیر ہے اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے پورے دھیان سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے اور برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں دوسرے تمام فرضوں سے زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرتا تو آپ توحید کی تعلیم کے بعد پہلا عہد اس سے نماز کا ہی لیا کرتے تھے۔ الغرض کلمہ کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، نماز جنت کا راستہ ہے، نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے،
नमाज वलायत का जरिया है। नमाजी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। नमाजी ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होगा। नमाज दिलों का जंग दूर करती है। नमाज बंदे को अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखती है। नमाज मोहताजी से बचाती है। नमाज रूहानियत को पाक करने का बेहतरीन जरिया है। नमाज से सुकून और करार नसीब होता है। नमाज कब्र की रोशनी है। नमाज पुल सिरात का चिराग है। नमाजी को रोज़े महशर सुरखरुई नसीब होगी और सबसे बड़ा इनाम नमाजी को ये मिलेगा कि उसे अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। काश हम भी नमाज पढ़ने वाले बन जाएं और हमें भी अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो। ख़वातीनो हज़रात, जो शख्स नमाज को छोड़ देता है उसका नाम जहन्नुम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। जो शख्स एक नमाज जानबूझकर कज़ा करेगा 2,80,00,000 साल जहन्नुम की आग में जलेगा। बेनमाजी का हशर फिरौन और अबी बिन खल्फ जैसे बड़े काफिरों के साथ होगा। बेनमाजी को जहन्नुम के इबरतनाक गड्ढे में डाला जाएगा। बेनमाजी को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। बेनमाजी पर गंजा सांप मुसल्लत किया जाएगा। बेनमाजी की कब्र में सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाएंगे। नमाज को छोड़ना अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का बाइस है। जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन के सतून को ढाने में मदद की। बेनमाजी दुनिया और आखिरत में जलीलो खार होगा। बेनमाजी को किसी अमल का सवाब नहीं दिया जाता। बेनमाजी की कोई दुआ कबूल नहीं की जाती। बेनमाजी जब मरेगा तो जलीलो खार होकर मरेगा। बेनमाजी से खंजीर भी पनाह मांगता है। बेनमाजी जब मरेगा तो उसे ऐसी प्यास लगेगी कि अगर पूरी दुनिया का पानी पिला दिया जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। मतलब यह है कि बेनमाजी प्यासा होकर मरेगा। बेनमाजी पर नहुसत तारी रहती है। बेनमाजी की रोजी से बरकत उठा ली जाती है। बेनमाजी की जिंदगी से सुकून और करार खत्म कर दिया जाता है। बेनमाजी की नींद से राहत खत्म कर दी जाती है। बेनमाजी तंग दस्ती और परेशानी का शिकार रहता है। बेनमाजी की नज़ा में सख्ती पैदा कर दी जाती है। बेनमाजी की कब्र तंग कर दी जाती है। बेनमाजी रोज़े महशर जलील खार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये भी मालूम होता है कि नमाज की असल फजीलत और बरकत हासिल होने के लिए जमात के साथ नमाज पढ़ने की भी शर्त है। और इसकी इतनी सख्त ताकीद है कि जो लोग गफलत से या सुस्ती से जमात में हाजिर नहीं होते थे उनके मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरा जी चाहता है कि मैं उनके घरों में आग लगवा दूं। बस इसी एक हदीस से अंदाज़ा किया जा सकता है कि जमात का छोड़ना अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर नापसंद है। और सही हदीस में आया है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब तन्हा पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा होता है। पाबंदी के साथ जमात से नमाज पढ़ने में आखिरत के सवाब के अलावा और भी बड़े बड़े फ़ायदे हैं। मसलन ये कि जमात की पाबंदी से आदमी में वक्त की पाबंदी की सलाहियत पैदा हो जाती है। दिन रात में 5 दफ़ा मोहल्ला के सब मुसलमान भाइयों का एक जगह इज्तिमा हो जाता है, जिससे बड़े बड़े फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। जमात की पाबंदी से नमाज की पूरी पाबंदी नसीब हो जाती है। और जो लोग जमात की पाबंदी नहीं करते अक्सर देखा गया है कि उनकी नमाजें कसरत से क़ज़ा होती हैं। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले हर आदमी की नमाज पूरी जमात की नमाज का जुज़ बन जाती है, जिसमें अल्लाह के ऐसे नेक और सालेह बंदे भी मौजूद होते हैं जिनकी नमाजें बड़ी अच्छी खुशू खुजू वाली होती हैं और अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाता है। और अल्लाह ताला की शान करीमी से यही उम्मीद है कि जब वो जमात के कुछ लोगों की नमाजें कबूल फरमाएगा तो उन्हीं के साथ नमाज पढ़ने वाले दूसरे लोगों की भी कबूल फरमाएगा। अगर उनकी नमाजें इस दर्जा की ना हो, बस हम में से हर शख्स को सोचना चाहिए कि बिला किसी सख्त मजबूरी के जमात खो देना कितने बड़े सवाब और कितनी बरकतों से अपने आप को महरूम कर देना है। नमाज किसी सूरत मुआफ नहीं। बंदा आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, मुंह से गूंगा है, हाथ से माजूर है, फिर भी उसको नमाज माफ नहीं। नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ें। अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर इशारों के साथ नमाज पढ़नी ज़रूरी है। इसे किसी भी सूरत छोड़ने का हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला की अजीमुशान इबादत नमाज में बेहद बरकतें हैं। बंदा जब अपने अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है तो अल्लाह ताला उसको दर बदर की ठोकरों से निजात अता फरमाता है।
اس کو ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے: ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، لاکھ سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ مطلب یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جھکنا اسے در در جھکنے سے بچا لیتا ہے، پھر اسے اپنے پروردگار کے سوا کسی کی محتاجی نہیں ہوتی۔ یہی وہ کرم ہے جو نمازی کو حاصل ہوتا ہے۔ دوستوں، عام لوگوں کے لیے نماز کی اتنی تاکید بار بار کی جاتی ہے، ورنہ صحابہ کرام تو نماز سے عشق کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے صفیں درست فرما رہے تھے کہ آپ پر مجوسی نے خنجر سے حملہ کیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ آپ کے پیٹ میں سوراخ ہو گیا۔ ایسی حالت میں بھی آپ نے نماز نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں دوران جنگ تیر لگا، لیکن آپ نے نماز ادا کی اور دوران نماز آپ کے پاؤں سے تیر نکالا گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کئی اولیاء اللہ حالت نماز میں وصال فرما گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی قبر میں بھی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سی سردی ہو، ذرا سی گرمی ہو، کمر یا سر میں درد ہو یا ضروری کام ہو تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے کہا: حضرت، آپ کا واعظ صرف شہر میں ہی کام کرتا ہے کیا، یا اس کے اثرات جنگل میں بھی ہوتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت چاہی تو وہ کہنے لگا: چند آدمی جنگل کے فلاں مقام پر موجود ہیں، انہوں نے ناچ گانوں کی محفلیں سجا رکھی ہیں اور شراب پی کر مست ہو رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر منہ لپیٹ کر جنگل کی طرف چل دیے۔ جب وہ مطلوبہ مقام پر پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ شراب کے نشے میں مست تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ وہ لوگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ آپ نے فرمایا: بھاگو مت، میں تمہاری طرح کا پینے والا ہوں، میرے لیے بھی لاؤ۔ جنید بغدادی کی بات سن کر لوگ رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا: افسوس، شراب تو ختم ہو گئی ہے، اگر آپ فرمائیں تو شہر سے منگوا دی جائے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور بولے کہ ایسی صورت نہیں کہ شراب خود بخود یہاں آ جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا: صاحب، ہم میں تو ایسا کمال نہیں کہ شراب خود بخود حاضر ہو جائے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: کیا میں تمہیں وہ بات سکھاؤں کہ شراب خود یہاں آ جایا کرے اور تم اس کا مزہ لو؟ سب یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آخر ایک نے کہا: ضرور سکھائیں، یہ کمال تو ضرور بتائیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: ٹھیک ہے، تم لوگ نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہ کمال سکھاتا ہوں۔ وہ لوگ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت جنید بغدادی نے کہا: 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب وہ نماز میں مشغول ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے: اے اللہ، میں تو اتنا ہی کام کر سکتا تھا، میں نے انہیں تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اب تجھے اختیار ہے انہیں ہدایت دے یا گمراہی میں رکھ۔ اے اللہ، ان کی اس نماز کی برکت سے انہیں راہ ہدایت عطا فرما۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی اور ان سب کی زندگیاں اللہ نے بدل ڈالی اور ان سب کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ نماز سے دوری نے انہیں غافل کر رکھا تھا اور نماز نے ان کی دنیا بدل دی اور انہیں ہدایت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی سے اور گناہ سے۔ غرض یہ ہے کہ نماز باقاعدہ پڑھنے سے ایسی برکت ہوتی ہے جس سے نمازی تمام گناہوں سے باز رہتا ہے۔ اگرچہ اور بھی بعض عبادتیں ایسی ہیں جن سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے، مگر نماز کو اس میں خاص دخل ہے اور نماز کو اس باب میں اعلیٰ درجہ کی تاثیر ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ نماز سنت کے موافق عمدہ طور سے ادا کی جائے، نمازی کے دل میں اللہ پاک کی عظمت پائی جائے اور ظاہر اور باطن سکون اور عاجزی سے بھرا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جس درجہ نماز کو کامل ادا کرے گا اسی درجہ برکت حاصل ہوگی۔ کوئی عبادت نماز سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو نہیں، پر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایسی عبادت جو تمام گناہوں سے روک دے
اور دوزخ سے نجات دلائے اس کو نہایت احترام سے ادا کرے اور کبھی قضا نہ کرے۔ حضرت امام بصری بڑے درجہ کے عالم اور درویش ہیں اور صحابہ کے دیکھنے والے ہیں۔ حافظ محدث ذہبی نے ان کے حالات میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس شخص نے ایسی نماز پڑھی کہ اس نماز نے اس کو بے حیائی کے کاموں سے اور گناہ کی باتوں سے نہ روکا تو وہ شخص اللہ سے دوری کے سوا اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ اس نماز کے سبب یعنی اس کو نماز کے سبب خداوندی اور ثواب میسر نہ ہو سکا، بلکہ اللہ میاں سے دوری بڑھے گی، اور یہ سزا ہے اس بات کی کہ اس نے ایسی پیاری عبادت کی قدر نہ کی اور اس کا حق ادا نہ کیا۔ پس معلوم ہوا نماز قبول ہونے کی کسوٹی اور پہچان یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کے سبب گناہوں سے دور رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجہ کے صحابی اور بڑے عالم اور متقی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حال یہ ہے کہ اس نمازی کی نماز مقبول نہیں اور اس کو ثواب نہیں ملتا، گو کہ بعض صورتوں میں فرض سر سے اتر جاتا ہے اور کچھ ثواب بھی مل جاتا ہے۔ جو نماز کی تابعداری نہ کرے اور نماز کی تابعداری کی پہچان یا اس کا اثر یہ ہے کہ نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روک دے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک مرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تحقیق فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے یعنی شب بیدار اور عبادت گزار ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک ان قریب نماز اس کو اس کام سے روک دے گی جسے تو بیان کرتا ہے، یعنی چوری کرنا چھوڑ دے گا اور گناہ سے باز آ جائے گا۔ ناظرین، حضرت طافہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 6 ماہ تک ابو ہریرہ کا مہمان رہا، سنا دیکھا میں نے کسی مرد کو صحابہ میں سے کہ بہت مستعد ہو اور بہت خدمت کرے مہمان کی ابو ہریرہ سے زیادہ۔ اور حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 7 روز تک حضرت ابو ہریرہ کا مہمان رہا، سو ابو ہریرہ اور آپ کی بیوی اور آپ کے خادم یکے بعد دیگرے رات کے 3 حصوں میں جاگتے تھے، یعنی ایک شخص نماز پڑھتا پھر دوسرے کو جگاتا اور خود آرام کرتا، پس وہ نماز پڑھتا اور دوسرا آرام کرتا اور تیسرے کو جگاتا اور وہ نماز پڑھتا۔ سو ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو یہ ستون ملک ہوتا تو وہ شخص اس بات کو برا جانتا کہ وہ ستون خراب کر دیا جائے، سو کیوں کر تم میں سے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اپنی نماز خراب کرتا ہے، ایسی نماز کہ وہ اللہ کے لیے ہے، پس تم پورے طور پر اپنی باقاعدگی سے نماز ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ باہلی صحابی سے روایت ہے کہ میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرض نماز دوسری نماز کے ساتھ مل کر مٹا دیتی ہے ان گناہوں کو جو اس سے پہلے ہوئے، یعنی اس نماز سے پہلے جو گناہ صغیرہ ہوئے وہ معاف ہو گئے، اسی طرح دوسری نماز تک جو گناہ صغیرہ ہوئے تھے اس کے وہ بھی معاف ہو گئے، اور نماز جمعہ مٹا دیتی ہے ان گناہوں کو جو اس جمعہ سے پہلے یہاں تک کہ دوسرا جمعہ پڑھے۔ سورہ مدثر کی آیت 38 تا 48 میں ارشاد الہی ہے ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے وہ جنت میں ہوں گے اور سوال کرتے ہوں گے گنہگاروں سے تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم محتاج اور فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بےہودہ بکنے والوں کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جاتے تھے اور قیامت کے دن کو ہم جھوٹ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر موت آن پڑی۔ ان آیات میں مجرمین کے جہنم میں جانے کے اسباب کا ذکر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب یہی مذکور ہوا ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، گویا یہاں بے نمازی کا انجام بتایا گیا ہے۔ دوستو، نماز کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو چھوڑنا سراسر نقصان کا باعث ہے جس میں انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ بے نمازی انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کر رسوا ہو جاتا ہے، جس سے اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی الگ سے عذاب سہنا پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہوتے رہیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔